ہماری ماں جب گھومنے جاتی 1 کلومیٹر ہم ایک چیک پوسٹ دیکھتے ہیں، چیک پوسٹ سے پہلے 1 کلومیٹر پہلے ہم آیت الکرسی پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ یہ چیک پوسٹ آ رہا ہے، ہماری عزت ہماری جان کی حفاظت فرما دے۔ یہ چیک پوسٹ کس کا ہوتا ہے؟ ہمارے ہی شہریوں، ہماری ملک کے اداروں کا ہوتا ہے، لیکن ہمیں خوف ہے کہ یہ مجھے بے عزت کرے گا، میری ماں کو گالی دے گا۔ ہم کہتے ہیں جتنے چیک پوسٹ ہیں آج بلوچستان میں، اگر یہ تعلیمی ادارے ہوتے تو ہم تعلیم میں ہمارے نوجوان اچھے ہو جاتے۔ اگر یہ چیک پوسٹ ہمیں نہیں دو، ہمیں تعلیمی ادارے دے دو، ہمیں قلم اور کتاب دے دو، ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، ہنر سکھاؤ بچوں کو، انصاف ہمیں دو۔ اگر میرے بیٹے نے کوئی جرم کیا ہے، آپ کا جو ملک کا جو قانون ہے اس کے مطابق ٹریٹ کرو، پھانسی بھی دے دو چاہے۔ دیکھیں کم سے کم لاپتہ تو نہ کرو، لاپتہ کرنا قانون کے خلاف ورزی ہے، شریعت کے خلاف ورزی ہے۔ بلوچستان کی ماں ریاست سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ میرے بیٹے کی لاش دے دو تاکہ میں اس کو دفنا سکوں، تاکہ میں روزانہ مرنے سے 1 دفعہ مر جاؤں۔ محسن نقوی صاحب نے کہا گئے تھے کہ ایک SHO کی مار ہے، ایک SHO کی مار پتہ ہے؟ ایک SHO کی جو محسن نقوی کی حکومت تھی، وہاں 24 گھنٹے میں صرف 4 گھنٹے 20 گھنٹے وہاں حکومتی ریٹ ہے نہیں۔ بلوچ و پنجابی کوئی نفرت نہیں ہے، وہ آپس میں کوئی تنازع نہیں ہے۔ یہ وہاں اگر سال میں 700 لوگ مرتے ہیں، اس میں 700 میں سے 600 بلوچ اور پشتون ہیں، 30 پنجاب کے ہیں۔ وہاں اگر 1000 مرتے ہیں تو 50 پنجاب کی آبادی ہوگی اور 900 بلوچ اور پشتون ہیں۔ اس لیے تو پورے قتل عام پر یاد کرنے اسلام آباد جا رہے کہ اسلام آباد والوں ہمارے بچوں کو کیوں یتیم کرتے ہو، کیوں میدان جنگ بنایا، میری بہنوں کو کیوں بیوہ کرتے ہو، کیوں قانون پہ عمل درآمد نہیں کرتے، کیوں آپ کا ریٹ موجود نہیں ہے؟ وہ سوئی کا وہ گیس جو کراچی تک پورے پنجاب KP تک پہنچ سکتا ہے، سوئی کا بلوچستان چھوڑے، سوئی کا اپنے علاقے میں کیوں نہیں ہے؟ آج فخر سے پورا پاکستان کہتا ہے کہ میں ایٹمی قوت ہوں۔ کس کے سینے میں یہ تجربہ ہوا؟ یہ تجربہ کس کے سینے پہ ہوا؟ ہمارے سینے پہ ہوا نا، ہماری سرزمین میں اس کا تجربہ ہوا، آج ملک فخر کرتا ہے۔ اچھا چاگی کے لوگ کینسر کے مریض آج نہیں ہیں؟ ہم اسلام آباد جا رہے تھے کہ میری ماں کو نہیں گالی دو، میری بہن کو۔ ہم پاکستان 1,40,00,000 وہاں آبادی ہے، اس کی ماں نے کیا جرم کیا ہے کہ آپ چوکوں پر اس کی ماں کو ایسی گندی گندی گالیاں دیتے ہو کہ ہماری کان نہیں سن سکتے؟ ہم کہتے ہیں جتنے چیک پوسٹ ہیں آج بلوچستان میں، اگر یہ تعلیمی ادارے ہوتے تو ہم تعلیم میں ہمارے نوجوان اچھے ہو جاتے۔ اگر یہ چیک پوسٹ ہمیں نہیں دو، ہمیں تعلیمی ادارے دے دو، ہمیں قلم اور کتاب دے دو، ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، ہنر سکھاؤ بچوں کو، انصاف ہمیں دو، ہمیں انصاف دو۔ ہماری مائیں ابھی اسلام آباد میں، ہماری مائیں جو ہے نا، بچوں کی تصویر ہر عید کے دن آتے ہیں، عید کے دن ہم خوشی نہیں ہے وہ بیچے کہ ہم جو کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں، وہ ماں سڑک پر ہوتی ہے کہ میرے جو پیارا بچہ مجھے دے دو۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے لواحقین بھی کہتے ہیں، لاپتہ افراد کے خاندان والے کہتے ہیں، اگر میرے بیٹے نے کوئی جرم کیا ہے، آپ کا جو ملک کا جو قانون ہے اس کے مطابق ٹریٹ کرو، پھانسی بھی دے دو چاہے۔ دیکھیں کم سے کم لاپتہ تو نہ کرو، لاپتہ کرنا قانون کے خلاف ورزی ہے، شریعت کے خلاف ورزی ہے۔ کہ والدین کو پتہ نہیں ہے میرے بیٹے نے کیا جرم کیا ہے، اور والدین کو پتہ نہیں ہے میرا بیٹا کہاں پر ہے، والدین کو پتہ نہیں ہے میرا بیٹا زندہ بھی ہے مردہ بھی ہے۔ کسی والد کا حق نہیں ہے قانونی کہ اس کو پتہ چل جائے کہ میرے بیٹے کس جرم کی وجہ سے لاپتہ ہے، کس جرم کی وجہ سے اس کو اٹھایا گیا، کس جرم کی وجہ سے پھر اس کی لاش ملتی ہے۔ کئی دن آتے ہیں کہ لاش پھر فلاں جنگل سے ملا، فلاں جنگل سے ملا، فلاں جنگل سے ملا نوجوان کی لاش۔ ہمارے نوجوان لوگوں کا، لواحقین کا یہ ہے کہ جو لاپتہ نوجوان ہیں ان کے لوگوں کو بتائیں۔ ابھی جو ہمارے آپ کو لاہور ہائی کورٹ بار میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی ہمارے والدین کیا کہتے ہیں؟ جس کے بچہ لاپتہ، والدہ ہم سب کی والدہ ہیں، ہم سب کی ماں ہیں۔ ایک ماں کی کیا احساسات ہوں گے؟ ابھی بلوچستان کی ماں کیا مطالبہ کرتی ہے؟ وہ اپنے زندہ نوجوان کا مطالبہ نہیں کر رہی کہ میرے لاش دے دو بیٹے کا۔ آپ بتائیں نا، کوئی بھی اپنی ماں سے پوچھے کہ وہ اپنے مردہ بیٹے کی مطالبہ کر سکتی ہے؟ آج بلوچستان کی ماں ریاست سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ میرے بیٹے کی لاش دے دو تاکہ میں اس کو دفنا سکوں، تاکہ میں روزانہ مرنے سے 1 دفعہ مر جاؤں، روزانہ تڑپنے سے میں 1 دفعہ میں مر جاؤں۔ وہ اپنے بیٹے کی لاش کا مطالبہ ریاست سے کر رہی ہے کہ مجھے لاش دے دو، اس نے جرم کیا جو بھی، مار کے مجھے دے دو، واپس کر دو۔ اس طرح کی غیر قانونی انصاف نہ ہونا، ظلم اور جبر ہے، ناانصافی، انسانی حقوق نہیں ہے، سیاست نہیں ہے۔ وہاں جمہوری میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں 1.5 سال سے، ہم سے کوئی نہیں پوچھا جاتا بھی بلوچستان میں امن کیسے قائم ہوگا۔ بلوچستان میں آج مسلح تحریک کی ہیں، بلوچستان میں ابھی حکومتی جو ریٹ ہے نا، محسن نقوی صاحب نے کہا گئے تھے کہ ایک SHO کی مار ہے،
ایک ایس ایچ او کی مار پتہ ہے، ایک ایس ایچ او کی جو محسن نقوی کی حکومت تھی وہاں 24 گھنٹے میں صرف 4 گھنٹے 20 گھنٹے وہاں حکومتی ریٹ ہے ہی نہیں. وہ خود آرڈر جاری کرتے ہیں اور سرکولر ہمارے پاس موجود ہیں کہ دوپہر 12 بجے سے لے کر صبح 8 بجے تک شاہراہوں پہ کوئی نہ جائے، کوئی نہ گھومے، کوئی مسافر بس سفر نہ کرے. وہ ایک ریاست جہاں 20 گھنٹے اس کی ریٹ ہی نہیں ہے اور صرف 4 گھنٹے اس کی ریٹ ہے، اور وہ دعوے ایسے کرتے ہیں کہ ایس ایچ او کی مار ہیں، فلانی ہیں،